ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک بے شک آپ کا رب ہوا وہ یفصل وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فی ما اس چیز کے بارے میں کانو جو تھے وہ فی ہے جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے کہ جس کام میں وہ اختلاف کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی، یا مشرکین مکہ اس شک میں ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے عربی بنا کر یہ کلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر اتارا ہے. اس بارے میں یہ اب شک میں ہے نا، نہیں مانتے تو نہ مانے، فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. اولم یہد لہم، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا انداز بدلا، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انداز بدل بدل کر سمجھایا ہے، بتلایا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. اب اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ کو جو یہ کہتے تھے، پیچھے اسی صورت میں پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی، کیسے اٹھیں گے دوبارہ؟ کون ہمیں اٹھائے گا؟ تو انکار کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان سے یہ کہو اولم کیا نہیں یہدی لہم یہدی لہم وہ رہنمائی حاصل کرتے، وہ نہیں دیکھتے کم کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیں من قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، کتنی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر کے رکھ دی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہم نے بنا بنا کے مسل ڈالے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا انکار کیا تھا، جو اسی روش پر چلتے تھے جس روش پر یہ چل رہے ہیں. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا طاقتور کوئی نہیں، ہم جیسا بڑا کوئی نہیں، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں ہوگی. انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا بڑا سمجھ لیا. اللہ فرماتے ہیں ان جیسے کئی ہم نے پہلے تباہ کر دیے. یمشونا وہ چلتے ہیں فی مساکنہم ان کے مسکنوں میں، ان کی رہائش گاہوں میں. مسکن کہتے ہیں رہائش گاہ، کہ جہاں وہ لوگ رہتے تھے اب انہی کے گھروں میں یہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ گھر تو موجود ہیں لیکن رہنے والے نہیں ہیں، مکان تو موجود ہیں لیکن مکین ختم ہو گئے. اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ وہ جب شام کی طرف اپنا سفر تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں تھیں. قوم عاد جو اتنی بڑی طاقتور ترین قوم سمود، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور آج بھی ان کی بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں اور یہ لوگ وہاں سے گزر کر جاتے تھے. اللہ کہتے ہیں یمشون فی مساکنہم ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ گھومتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن یہ رہنمائی نہیں حاصل کرتے کہ یہ قوم، یہ لوگ ہم سے بڑے طاقت والے تھے، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا ہے تو ہم ہمیشہ کا ہمیشہ نہیں رہیں گے. اللہ نے ان کو کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ انہوں نے بھی پیغمبر کی تکذیب کی، اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ مر جائیں گے تو کوئی اٹھنا نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا، یہی دنیا کی زندگی ہے، موج مستی کر لو. اللہ فرماتے ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. اگر یہ بھی اسی روش پر قائم رہیں گے تو ان کا حال بھی یہی ہوگا. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہے. افلا کیا پس نہیں یسمعون وہ نہیں سنتے قرآن کو، ان کی کانوں پر پردے ہیں، ان کو عقل نہیں آتی. اور انداز بدلا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اولم یا نہیں یارو وہ دیکھتے، انا کہ بے شک ہم نسوق ہم چلاتے ہیں الماء پانی کو. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو کس طرح چلاتے ہیں الی الارض زمین کی طرف، الجرز جو بنجر ہوتی ہے، کہ ہم پانی کو کس طرح سمندروں سے بخارات بنا کر اٹھاتے ہیں، بادل بناتے ہیں اور بادلوں کو چلا کر ہم لاتے ہیں، پھر اس زمین پر برساتے ہیں جو بنجر ہوتی ہے، ویران، کچھ بھی نہیں ہوتا اس زمین میں، مردہ زمین. ایسے سمجھ لیں کہ بنجر سے مراد مردہ زمین، کچھ بھی نہیں. پھر اس مردہ زمین پر جب ہم بارش برساتے ہیں، پانی آتا ہے، فنخرج پس ہم نکالتے ہیں بھی اس بنجر زمین سے زرعا چارہ. زراعت سے جس طرح کہتے ہیں نا یہ زراعت زرعی زمین ہے یا زراعت ہو رہی ہے، زرعا، اور اس سے مراد ساری چیزیں، پھل بھی، پودے بھی، پھول بھی، یا جو بھی زراعت میں چیزیں آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم اس میں سے پھر زراعت نکالتے ہیں، نباتات نکالتے ہیں، اس میں تأکلو وہ کھاتے ہیں، منہ اس سے، انعامہم
ان کے جانور، وانفسہم اور وہ خود بھی، کہ زمین سے جو نکلتا ہے گھاس اس کو جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، اور آج بھی دیکھ لیں جانور بھی ہمارے گھاس کھاتے ہیں، اور آج کل موسم چل رہا ہے ساگ کا تو انسان بھی کھاتا ہے اس کو، سرسوں کا ساگ بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں افلا یبصرون، کیا پس وہ نہیں دیکھتے؟ اور یبصرون بصارت سے، اور بصارت ایک آنکھوں سے ہوتی ہے اور ایک دل سے دیکھنا ہوتا ہے۔ یا آنکھوں سے دیکھنا تو وہ مشرکین مکہ بھی دیکھتے تھے کہ بارش برستی ہے، بنجر زمین سے گھاس اگتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے؟ دل کی آنکھوں سے دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین مردہ ہے نا، اللہ نے بارش برسائی، تم نے بیج ڈالا، بیج بھی مردہ، زمین بھی مردہ، اب اس مردہ زمین سے، مردہ بیج سے اس زندگی، اس جو ہے نا گھاس کو، اس پودے کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اس مردہ دانے کو پھاڑ کر اس سے زندگی کی کونپل نکالنے والا کون ہے؟ جس طرح اس مردہ زمین کو پھاڑ کر اس مردہ بیج سے اللہ نے ایک نئی زندگی نکالی ہے نا، اسی طرح اللہ رب العالمین تمہیں بھی جب تم مر جاؤ گے، مٹی میں گل سڑ جاؤ گے، اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ زندگی دیں گے۔ تمہارے ذرات بھی چاہے ختم ہو جائیں، بکھر جائیں، اللہ تعالیٰ جس طرح اس مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ نئی زندگی نکال سکتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی مارنے کے بعد زمین سے اسی طرح دوبارہ نکالیں گے۔ افلا یبصرون، نہیں دیکھتے؟ آنکھیں کھولو اور دیکھو، اسی طرح تم بھی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں متى، کب ہے، حاذ الفتح، یہ فتح، یہ فیصلہ، یہ تم کہتے ہو نا کہ فتح ہوگی مسلمانوں کی، فتح ہوگی مومنوں کی، فتح ہوگی ایمان والوں کی، فتح ہوگی جو لوگ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ان کی جنت ہوگی، جو یقین نہیں رکھتے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ دن کب ہے لاؤ۔ اور وہ بار بار اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کب ہے وہ فتح کا دن، فیصلے کا دن، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل، آپ ان سے کہہ دیں یوم الفتح، وہ فیصلے کا دن، فیصلے کا دن آپ تو کہتے ہو نا اس انتظار میں، وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ واقعتاً سچا ہے، جب آنے لگے گا نا قیامت کا دن پھر ہم مان لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب آ جائے گا نا، اس انتظار میں نہ رہو کہ جب آئے گا وہ فتح کا دن، فیصلے کا دن، لا ینفع، نہیں وہ فائدہ دے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وہ فیصلے کا دن کافروں کو پھر فائدہ نہیں دے گا، ایمانہم، ان کا ایمان، اس دن کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان تو تب ہے کہ بن دیکھے یقین کر لو اور مان لو، جب دیکھ لو گے جہنم کو، دیکھ لو گے آخرت کو، اس قیامت کو، پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ، اور نہ وہ، يُنظَرُونَ، وہ مہلت دیے جائیں گے، اس وقت پھر مہلت بھی نہیں ہوگی کہ اب دیکھ لیا ہے تم تو اب دوبارہ سے جو ہے نا تمہیں موقع دیتے ہیں کہ اب مان لو۔ دکھانے کے بعد نہیں مانا، پیچھے بھی گزر چکا ہے اسی صورت میں، اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جہنم دکھا کر، عذاب دکھا کر منوانا ہوتا تو سب سے منوا لیتے، لیکن نتیجہ ہم نے پردے میں رکھا ہے، اوجھل رکھا ہے، تاکہ بن دیکھے یقین کر لو۔ تو جو بندہ بن دیکھے یقین کرے گا اور مان لے گا اور پھر اس کی تیاری کرے گا، اس کے لیے فتح ہے، اور جو نہیں بن دیکھے یقین کرتا، دیکھ کر وہ مانے گا تو دیکھ کر ماننا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فَأَعْرِضْ، پس آپ اعراض کریں، منہ موڑ لیں، عنہم، ان سے، نہ آپ ان کی طرف توجہ کریں، وہ نہیں مانتے نا، ان کے پیچھے نہ پڑے رہیں، آپ نے کہہ دیا بس، نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ وَانتَظِرْ، اور آپ انتظار کریں، انہم، بے شک وہ، منتظرون، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، آپ بھی اس بات کا انتظار کریں، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں کہ کب آئے گا فیصلے کا دن، جب آئے گا پھر ان کے درمیان اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آج یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔